جی السلام علیکم، سچائی نیوز کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جمشید چانڈیا۔ آج ہم ظفر گڑھ کے ایک نواحی علاقے مراد آباد میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود ہے جن میں 2 بچے ہیں اور وہ ایک عجیب قسم کی بیماری کا شکار ہیں۔ ان کے ساتھ ہوا یوں ہے کہ تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر تک وہ اسکول بھی جاتے رہے، ان کی طبیعت، ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی، وہ فزیکلی بالکل فٹ تھے، لیکن اچانک سے وہ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے جب گھر آئے ہیں تو ان کی طبیعت میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ 2-3 دن بعد جا کر اس کے اثرات واضح ہوئے ہیں اور اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا مڑنا شروع ہو گئے ہیں اور کافی عرصے سے بہت ساری اچھی ویل ریپیوٹیڈ ہاسپٹل سے بھی علاج کروا چکے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت وہ کن مسائل کا شکار ہیں اور کس طرح سے ان بچوں کی طبیعت میں بگاڑ آیا ہے۔ جی آئیے ان کے والد صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی اصل میں ہوا کیا ہے ان بچوں کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے سر آپ کا؟ محمد یوسف ہے۔ یہ میرے 2 بچے ہیں۔ یہ بڑا بچہ تو میرا تقریباً 7-8 سال کا تھا، 7 سال کا۔ یہ اسکول بھی جاتا تھا مراد آباد میں۔ اچانک ہی مراد آباد سے واپسی پر اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ کسی کھیت سے گزرتے ہوئے اچانک اس کے اوپر کوئی چیز کا حملہ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا، کہ بخار کی شدت تو نہیں تھی ویسے، اچانک ہی ایسے طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کے۔ 3-4 دن بعد اس کی ٹیچر نے کلوا بھیجا ہے، ابھی اس کو اسکول نہ بھیجا کرو، یہاں آ کے یہ سو جاتا ہے۔ اب 3-4 دن کے بعد پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میرا بچہ اسکول جائے اور یہ پڑھے، لیکن بعد میں پھر بھی ٹیچر نے یہی اصرار کیا بھی اس کو نہ بھیجا کرو، یہ ادھر آ کے تنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہوگی، اس کے ہاتھ مڑنے لگ گئے اور زبان بھی لڑکھڑا گئی اور یہ چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو گیا۔ تقریباً 6 ماہ تک اس کی زبان بھی بند رہی ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کچھ زبان کھولی ہے، اب بول تو تھوڑا سکتا ہے لیکن کھا پی نہیں سکتا اپنے ہاتھ سے۔ مجھے خود کھلانا پلانا پڑتا ہے اور اس کا بھی کیئر بھی خود کرنی پڑتی ہے۔ کھا پی نہیں سکتا اپنے ہاتھ سے، مجھے خود کھلانا پلانا پڑتا ہے اور اس کا بھی کیئر بھی خود کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ چھوٹا چلیں، آپ کے بقول بڑے بچے کو گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، وہ کسی کھیتوں میں سے گزرنے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہوئی ہے، تو چھوٹے بچے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کی طبیعت میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے؟ بعد اس کے تقریباً یہ بھی ایسے طبیعت اچانک اس بھی خراب، سردیوں کے موسم میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ بھی پھر اب بولتا تو ٹھیک ہے لیکن چل نہیں سکتا، یہ اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا، یہ کھا نہیں سکتا اپنے ہاتھوں سے، یہ چل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ تقریباً کتنے عرصے سے ان کا علاج معالجہ آپ نے جاری رکھا ہوا ہے؟ تقریباً میں 2010 سے ہی علاج جاری کر دیا تھا ان کا، شروع سے بھی۔ اب 5-6 سال تو میں نے علاج کیا ہے، سول سے بھی کیا ہے، سول ہسپتال ملتان سے، نشتر ہسپتال ملتان سے بھی کیا ہے، ویسے بھی جہاں جہاں لوگوں نے کہا ٹوٹکے وغیرہ بہت کیے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا خاطر خواہ۔ اب 2-3 سال سے میں نے علاج بھی چھوڑ دیا اور پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے۔ اب میرا حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ ہے جو ان کے علاج کے متعلق میری رہنمائی کریں، یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی ہسپتال کے اندر ان کا، اتنا میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا، مہنگا علاج تو میں خود بھی افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ایک ذریعہ معاش بھی ایک مثال معمولی سا ہے۔ آپ کرتے کیا ویسے؟ آپ کا پیشہ ہے کیا؟ میرا پیشہ یہ مزدوری ہے، پرچون کی دکان ہے میری، یہ میری پرچون کی دکان ہے، اس سے بھی میرا گزر بسر ہے اور بچوں کا علاج معالجہ بھی ہے اور گھر کا آخر بھی مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن میں یہی اپیل کروں گا کہ میری ان بچوں کے متعلق، علاج کے متعلق میری جو بھی مدد ہو سکے آپ کو مہربانی ہوگی۔ یہ جی بچے ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ بالکل ماشاءاللہ صحت مند تندرست تھے، لیکن اچانک سے کچھ سال بعد ان کی بیچاروں کی یہ کیفیت ہو گئی ہے اور بہت عرصے سے یہ علاج بھی کر رہے ہیں، بہت زیادہ مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں۔ تو ان کا بس یہی مطالبہ ہے کہ ان کو ان کی جس حد تک ہو سکے مالی معاونت یا ڈاکٹر وغیرہ کی طرف سے رہنمائی ان کو مل جائے، کوئی اچھا ادارہ، کوئی اچھا ہاسپٹل جہاں پہ یہ بچے مکمل طور پہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو سکیں۔ جی